آپریشن غضب للحق کے دوران اہم افغان طالبان سرغنہ جہنم باسل تورخم کے قریب دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چمن سیکٹر میں خفیہ اطلاع پر افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب کارروائی میں ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک اور 3 کو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے اور T20 کپتانوں سے ملاقات۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے اور T20 کپتانوں سے ملاقات۔ سلمان علیہ کی محسن نقوی کو T20 ورلڈ کپ سے متعلق جامع بریفنگ۔ ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی سے متعلق رپورٹ چیئرمین کو پیش کی۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا۔ ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔
امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق، ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا، ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا، وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق، ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا، ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا، وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق، ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا، ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ ایران اور خلیجی ممالک میں صورتحال ابتر ہے، فضائی روٹس بھی بند، پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا، وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران میں جانی نقصان میں اضافہ، جنگ کے آغاز سے اب تک 778 افراد جاں بحق، ایران پر اسرائیلی اور امریکی جارحیت نے مزید تباہی پھیلائی، تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں کو ہدف بنایا گیا، ہمدان اور اصفہان میں کیے گئے حملوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم کے قانون سازی کے عمل میں اتحادی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔